پاندان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ جناب بشیر بدر کے ان شعر کے ساتھ آئیے حضرات اب مشاعرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مشاعرے کے گراؤنڈ میں تشریف لے آئیں۔ اس عظیم الشان مشاعرے کے مہمان خصوصی جناب وامق رحمان صاحب ہیں۔ میں اپنے سب حاضرین اور ہمارے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا۔ مشاعرے میں جو شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب فرحت احساس صاحب، جناب سلیم امروہوی صاحب، جناب احمد رئیس صدیقی صاحب، جناب خالد فریدی صاحب، جناب نعمان شوق صاحب، جناب نور تسلیمی صاحب، جناب چاہت فیروز آبادی صاحب، جناب جانی فاسٹر صاحب، جناب رضی امروہوی صاحب، جناب معراج نشاط صاحب، جناب وفا نقوی صاحب اور جناب جمنا پرساد راہی صاحب، ان کے ساتھ جناب معصوم بدر صاحب۔ حضرات، مشاعرے کی ایک روایت ہے جس کے تحت ایک عظیم الشان ہستی کو مسند صدارت پر بٹھایا جاتا ہے۔ میں ادیب احمد اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے مشہور و معروف شاعر جناب جمنا پرساد راہی صاحب کا نام صدر کی حیثیت تجویز کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آئیے حضرات اب اس مشاعرے کی کارروائی شروع کی جائے۔ میں نظامت کے لیے ہمارے سرشاہ سلیمان ہال کے چراغ اور نوجوان ناظم مشاعرہ جناب ہاشم رضا جلال پوری صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اس بریلی کی سرزمین کے بہت عظیم شخصیت جناب وسیم بریلوی کے اس شعر کے ساتھ کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ جناب ہاشم رضا جلال پوری صاحب کا استقبال۔ شکریہ ادیب۔ معزز حاضرین السلام علیکم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، ڈائس پر جلوہ افروز ہمارے آج کے مہمان خصوصی، ہماری علی گڑھ تک کی تہذیب کے ماتھے کا جھومر، عزت مآب وامق رحمان صاحب جو ہماری ترقی پسندانہ سوچ کا ایک روشن منارہ ہیں، آج کے صاحب صدر جناب جمنا پرساد راہی صاحب جو ہماری اردو شاعری کی ابرو ہیں، پروفیسر محمد عارف صاحب جن کی لازوال محبتوں کی شبنم زندگی کے تپتے صحرا میں دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیتی، اور یہاں پر کہکشاں کی شکل میں موجود نایاب شخصیتیں جن کا ایک ایک کر کے نام لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں، میں کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں آپ حضرات کی تہذیبی سربلندی، عظمت، شرافت، تحمل اور بردباری کو سلام کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے کم علم اور کم سخن کو لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ میں سلیمان ہال کے اپنے سبھی دوستوں کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کا شکریہ
اپنے والد محترم جناب ذوالفقار جلال پوری صاحب کے 4 مصروں سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پھول کلیاں گلاب کچھ بھی نہیں، پھول کلیاں گلاب کچھ بھی نہیں، کہکشاں ماہتاب کچھ بھی نہیں، یہ عنایت ہے آپ کی ورنہ اپنی ہستی جناب کچھ بھی نہیں، اپنی ہستی جناب کچھ بھی نہیں۔ حضرات، مجھے کسی دانشور کا ایک قول یاد آ رہا ہے، یہیں سے میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم، دنیا میں کوئی سماج، کوئی خاندان یا کوئی فرد نہ تو جیتتا ہے نہ ہارتا ہے، بلکہ جیتتی ہے تو ترقی پسندی، ہارتی ہے تو تنگ نظری۔ جو لوگ ترقی پسندانہ سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ ترقیوں کے زینے پر چڑھتے چلے جاتے ہیں، جو لوگ تنگ نظری کے دائرے میں قید رہتے ہیں وہ لوگ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے حضرات، ہم علی گڑھ کی اس تہذیبی سرزمین سے تمام عالم انسانیت کو ایک پیغام دیتے چلیں کہ دنیا میں ہر انسان تو سورج نہیں بن سکتا، لیکن جگنو بننے کی کوشش ہر کسی کو کرنی چاہیے تاکہ اندھیرے کو چیر کر تھوڑی دیر ہی روشنی پیدا کی جا سکے۔ جو جی رہے ہیں سبھی اس کو زندگی کر دے، جو جی رہے ہیں سبھی اس کو زندگی کر دے، اندھیری رات کی قسمت میں چاندنی کر دے، میرے چراغ میں اتنا تو ہو اثر مولا، جہاں جہاں بھی اندھیرا ہے روشنی کر دے، جہاں جہاں بھی اندھیرا ہے روشنی کر دے۔ حضرات، آج کا یہ مشاعرہ سر سید کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ چند باتیں ہیں، چند کلمات ہیں جو مجھے آپ کے روبرو پیش کرنے ہیں۔ سر سید نے متحدہ ہندوستان کے اس دور میں اپنے شعور کی آنکھیں کھولی جب وسیع و عریض ہندوستان میں مسلمانوں کی بساط حکومت مکمل طور پر الٹ چکی تھی۔ شاہانہ مغلیہ کے دست اقتدار سے جاہ و جلال کے طوطے اڑ چکے تھے۔ ذل الہی کی بات گشت سننے کے لیے نہ تو گنبد محفوظ تھے نہ کبوتر۔ لال قلعہ اپنی عظمت پارینہ کی کہانی سنا رہا تھا۔ دہلی جامع مسجد میں نمازی تو موجود تھے مگر سجدوں کی تڑپ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اذانیں جن سے شبستان وجود لرز اٹھتا تھا، اس کے مؤذن خود اپنے وجود کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ آزادی کی پازیب غلامی کی زنجیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دلی اور لکھنؤ کی تہذیبیں مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں جا چکی تھی۔ دلی میر کی زبان میں اجڑا ہوا دیار تھا تو لکھنؤ واجد علی شاہ کے ہجر میں سوگوار تھا۔ حساس دل انسان کے لیے ہر صبح صبح محشر تھی، ہر شام شام قیامت تھی۔ ایسے غمزدہ حالات اور ایسے پرآشوب ماحول میں سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کر کے ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر رہتی دنیا تک ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرات، بہت زیادہ تقریر کی گنجائش نہیں ہے، چند باتیں ہیں جو مجھے آپ تک پہنچانی ہیں۔ اگر علامہ اقبال کی دور اندیشی، مولانا ابوالکلام آزاد کے دل کا درد، اکبر الہ آبادی کے سینے کی تڑپ، مولانا حالق، مولانا علامہ شبلی نعمانی کی اسلاف سے محبت، راجہ محمود آباد کی آنکھوں کا نور، یہ سب عناصر اگر یکجا کر دیے جائیں تو سر سید کی شخصیت کا پیکر بن جائے گا۔ ہندوستان میں مسلمان تقریباً 1300 برس سے قیام پذیر ہے، مگر میرا دعویٰ ہے ان 13 صدیوں میں سر سید جیسی عظیم شخصیت نہیں پیدا ہوئی۔ اسی لیے مجھے کہنا پڑ گیا کہ آ رہی ہے یہ آسماں سے صدا، آ رہی ہے یہ آسماں سے صدا، ہے نہ ہوگا جواب سر سید، دیکھ لو گلشن علی گڑھ میں کھل رہے ہیں گلاب سر سید۔ حضرات، ہماری کسی بھی تقریب کا آغاز نعت رسول پاک سے ہوتا ہے تو آئیے حضرات اب اس شخصیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا جائے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں جناب محمد حارث صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ مائک پر جناب محمد حارث صاحب۔
حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے لیے ہاشم بھائی نے حکم دیا ہے، انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے خدا جانے خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ جب کوئی نعت رسول پڑھتا ہے تو اس کے لیے ثواب تو ہوتا ہی ہے، اگر آپ حضرات سبحان اللہ کہتے تو آپ کا بھی ثواب جہاں ہوگا۔ بطور خاص شعر کہ مسکن بن چکا تھا وہ بتوں کا پھر سے آقا نے، کہ مسکن بن چکا تھا وہ بتوں کا پھر سے آقا نے، کعبے کو کرم سے اپنے پھر کعبہ بنایا ہے، کہ کعبے کو کرم سے اپنے پھر کعبہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ بطور خاص یہ شعر اور صدر مشاعرہ کے دامن میں رکھتا ہوا کہ محمد جب لکھتا ہوں، محمد جب لکھتا ہوں میرے دل سے صدائی، محمد جب لکھا تو میرے دل سے صدائی، محمد جب لکھا تو میرے دل سے صدائی، محب نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا ہے، محب نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ بطور خاصی مقطع نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں۔ ہاشم بھائی کچھ الگ کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، کہ حارث اور حسان کہے یکساں بنایا ہے، کہ حارث اور حسان کہے یکساں بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب محمد حارث صاحب۔ شاعر کہتا ہے کہ انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے،
قافلے قافلہ سالار سے آگے نہ بڑھے. حسن احمد کا خریدار خدا ہو تو رہا, وہ تو یوسف تھے جو بازار سے آگے نہ بڑھے. حضرات, مشاعرے کا سب سے مشکل ترین لمحہ یہی ہوتا ہے کہ کس شاعر کو سب سے پہلے دعوت کلام دیا جائے. یہ ناظم کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے. ایسے میں ناظم کسی اپنے عزیز کی قربانی پیش کرتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ قربانی بے عیب کی ہی جائز ہے. تو آئیے حضرات, میں گزارش کروں اپنے دوست جناب وفا نقوی صاحب سے, جن کا نام وفا ہے مگر ان کا کام امن اور محبت کے چراغ روشن کرنا ہے. مائک پر جناب وفا نقوی صاحب. میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. مائک پر جناب وفا نقوی. السلام علیکم حضرات. میں شکر گزار ہوں جناب ہاشم جلال پوری صاحب کا کہ انہوں نے اس ایک مشاعرے میں مجھے شرکت کا موقع دیا. مجھے یاد ہے کہ میں سن 2005 میں آیا تھا, اس کے بعد اب حاضری ہو رہی ہے. جب میں یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا تو یہاں بیت بازی کے سلسلے سے میں حاضر ہوا تھا. بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سے طالب رہا ہوں دعاؤں کا, محبتوں کا. اور شروع کرتا ہوں جہاں جہاں سے جیسے شعر یاد آتے ہیں. مطلب فرمائے کہ اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم, اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم, تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم. واہ واہ واہ, اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم, تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم. اور ابھی چراغ کا ذکر چل رہا تھا, شعر مولانا فرمایا کہ کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ, کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ, ان کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم. کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ, کیا کہنے ان کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم. ایک مطلب ایک شعر یاد آیا کہ کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں, کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں, سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں. کسی کے دیدے تر کو, بہت شکریہ, کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں, سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں. اور پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو, پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو, نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے ہیں. کیا کہنے وفا بھائی, کیا کہنے. پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو, نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے ہیں. ایک مطلب اور ایک شعر مولانا فرمائے کہ بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا, بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا, میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا. بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا, میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا. اور شعر دیکھیں کہ ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر, ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر, تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا. آپ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بہت شکریہ. ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر, تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا. ایک مطلب 2-3 شعر مولانا فرمایا, پھر اپنی جگہ لے لوں گا میں. مطلب مولانا فرمایا کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, جو آج کے حالات ہیں کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے. زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے. محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں, محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں, یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے. محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں, یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے. اور شعر دیکھیں اور حضرات قافیے کو دیکھیے گا کہ بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو, بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو, مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے. بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو, مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے. اور یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے.
यहाँ तेरी शुक्रिया यहाँ तेरी यादें बस गई हैं, यहाँ तेरी यादें बस गई हैं, खंडर है फिर भी वीरानी नहीं है। यहाँ तेरी यादें बस गई हैं, खंडर है फिर भी वीरानी नहीं है। और आखिरी शेर इस सिलसिले का आपकी समातों के हवाले कि मैं खुद आकर मुक़य्यद हो गया हूँ, मैं खुद आकर मुक़य्यद हो गया हूँ, मेरी जंजीर जिंदानी नहीं है। मैं खुद आकर मुक़य्यद हो गया हूँ, मेरी जंजीर जिंदानी नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक मतला दूसरी शेरों में फरमाए, मतला है साहब के टोपी भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, हालांकि मैं भी बहुत शुक्रिया आपने मुझे अलीगढ़ की तहजीब को याद दिलाया। हकीकत ये है कि एक विकार है पूरी दुनिया में अलीगढ़ का, उसको जाहिर सी बात है फरामोश नहीं करना चाहिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं। बहरहाल चलिए एक मतलब दो तीन शेर, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मुलाहिज़ा फरमाए मतलब कि दरिया था मौजे गम थी सफीना कोई न था, दरिया था मौजे गम थी सफीना कोई न था, तारीख रास्ते में उजाला कोई न था। दरिया था मौजे गम थी सफीना कोई न था, तारीख रास्ते में उजाला कोई न था। शेर मौलाना फरमाए कि फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, हालांकि मेरा चाहने वाला कोई न था। फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, हालांकि मेरा चाहने वाला कोई न था। पलकों पे सबकी बोझ है एक एहतियात का, पलकों पे सबकी बोझ है एक एहतियात का, कल रात मेरे गांव में सोया कोई न था। पलकों पे सबकी, बहुत शुक्रिया, पलकों पे सबकी बोझ है एक एहतियात का, कल रात मेरे गांव में सोया कोई न था। हज़रात आज के हालात पे शेर हुआ कि सब लोग चल रहे थे सड़क पर मिला के हाथ, सब लोग चल रहे थे सड़क पर मिला के हाथ, देखा जो गौर से तो किसी का कोई न था। सब लोग चल रहे थे, सब लोग चल रहे थे सड़क पर मिला के हाथ, देखा जो गौर से तो किसी का कोई न था। अंदर से हो चुके थे बहुत मुज़महिल से लोग, अंदर से हो चुके थे बहुत मुज़महिल से लोग, बाहर से देखने को तो टूटा कोई न था, बाहर से देखने को तो टूटा। शुक्रिया। आप हज़रात को अपने कलाम से नवाज रहे थे जनाब वफा नकवी साहब। इनकी शायरी में जो इल्म आगही के जुगनू चमक रहे थे, यकीनन यही जुगनू कल रोशन चरागों में तब्दील हो जाएंगे।